کہ اے عمر اور علی، آپ لوگ ہضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص ہیں اور مجھ سے اولا ہیں۔ دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ خدا کی دربار میں بہت بلند ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی یک زباں ہو کر بولے، ہم تو دعا کرتے ہیں مگر آپ بموجب وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیے۔ خواجہ اویس کرنی نے پھر کہا کہ اے عمر اور علی، آپ غور کر لیجئے، شاید میں وہ اویس نہ ہوں، وہ کوئی اور ہو جس کا ذکر محبوب خدا نے فرمایا ہو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اے اویس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق دو نشان بتائے تھے اور وہ دونوں نشان آپ کے پاس موجود ہیں، لہٰذا ہماری پہچان، شناخت اور پہنچ بالکل درست ہے۔ خواجہ اویس نے حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا کہ لائیے وہ خرقہ مجھے عطا کیجیے تاکہ میں حسب حکم آقا دعا کروں۔ جب ان کو خرقہ دیا گیا تو حضرت عمر اور حضرت علی سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے خداوند عالم، میں اس وقت تک یہ خرقہ نہ پہنوں گا جب تک تو سرکار دو عالم کی ساری امت کو میری سفارش پر بخشش نہ دے دے گا، کیونکہ پیغمبر اسلام نے یہ مرکہ مجھے عطا کیا ہے اور فاروق اور مرتضیٰ نے مجھ تک پہنچانے کے فرائض انجام دیے ہیں۔ اب تیرا کام ہے تو میری دعا سن لے اور قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اویس، ہم نے تیری دعا کی برکت سے چند لوگوں کو تیری سفارش پر بخش دیا ہے۔ آپ نے پھر عرض کی، یا باری تعالیٰ، جب تک تو سب کو نہیں بخشے گا میں یہ خرقہ نہیں پہنوں گا۔ ندا آئی، میں نے کئی ہزار فرد بخش دیے۔ عرض کی، مولا، میں سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ کہہ سن چل رہی تھی کہ حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے قریب چلے گئے۔ آپ دونوں کو خواجہ اویس کرنی نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ میرا اور خدا کا سلسلہ جاری تھا، آپ لوگوں کی آمد نہ ہوتی تو میں نے اس وقت تک یہ خرقہ نہیں پہننا تھا جب تک اپنے آقا کی ساری امت کو نہ بخشوا لیتا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ حق تعالیٰ نے میری سفارش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کو بخش دینا تھا۔ مشہور صحابی حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں خواجہ اویس کرنی کی زیارت کو گیا تو میں نے انہیں فجر کی نماز میں مشغول پایا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے درود و وظائف میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر یہ کہ بعد دیگر تمام نمازوں اور ذکر الہی میں ایسے مگن ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ میں ان کا بغور مشاہدہ کرتا رہا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ میں نے دیکھا اور حیران رہ گیا کہ ان 3 دن اور راتوں میں حضرت نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بلکہ عبادت میں مشغول رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہیں کیا۔ چوتھی رات آپ تھوڑی دیر کے لیے سوئے اور کچھ کھانا بھی کھایا، پھر استغفار کرنے لگے کہ یا الہی، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں نیند اور بھوک کے غلبے میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت ربی کہتے ہیں کہ خواجہ اویس کرنی نے راتوں کی تقسیم کی ہوئی تھی۔ ایک رات میں سجدہ کرتے تو پوری رات سجدے میں ہی گزارتے تھے، اور اگر رکوع کرتے تو شب بھر رکوع کی حالت میں رہتے، کسی رات کو قیام میں ہی بسر کرتے۔ غرض یہ کہ ہر رات کو دوسری رات کی طرح زندہ رکھتے تھے۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کوفہ کے گورنر کو لکھوں کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھے۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ میں خصوصیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے سخت خلاف ہوں، میرا ہاتھ حاجت روا کے ہاتھ میں ہے، مجھے تو بس یاد الہی سے غرض ہے، وہ میں کر رہا ہوں اور کوئی چیز درکار نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ بھی چھوڑ دیا اور کسی اور علاقے میں نکل گئے جہاں آپ کو کوئی تلاش نہ کر سکے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت اویس کرنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شوق اس قدر پیدا ہوا کہ انہوں نے مدینے آنے کا ارادہ کیا۔ اب ادھر انہوں نے ارادہ کیا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غزوہ میں شرکت کرنے کے لیے مدینے سے باہر جانا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد شاید کوئی مہمان آئے، اگر وہ یہاں آئے تو اس کی خوب خاطر مدارت کی جائے اور ہر طرح سے خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ بڑا ہی پارسا انسان ہے، اور میرے آنے تک اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، اگر وہ نہ رکنا چاہیں تو مجبور نہ کیا جائے مگر اس کی شکل و صورت یاد رکھی جائے۔ یہ ہدایت دے کر رسالت مآب خود تو غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعد میں خواجہ اویس کرنی مدینہ تشریف لائے۔ ان کو جب پتا چلا کہ حضور سرور کائنات اس وقت مدینے میں نہیں تو انہوں نے اسی وقت واپسی کا فیصلہ کیا۔
ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی مگر وہ نہ رکے اور نہ ہی کسی قسم کی خاطر کروائی، بس واپس لوٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو آتے ہی انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ ام المومنین نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ایک شخص جو کہ یمن سے آیا تھا، اس کی شکل و صورت چرواہوں کے جیسی تھی، آپ کو نہ پا کر وہ ایک لمحہ بھی یہاں نہیں ٹھہرا اور چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ عائشہ پتہ ہے وہ کون تھا؟ عرض کی کہ حضور میں بالکل نہیں جانتی۔ فرمایا کہ وہ اویس قرنی تھا جو میرے دیدار کے لیے یہاں آیا تھا اور دیدار کی حسرت دل ہی میں لے کر واپس چلا گیا، اور وہ ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی ایک والدہ ہے جو بوڑھی ہے اور آنکھوں سے معذور ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کو ہر حال میں واپس جانا تھا۔ اور یہ وہ شخص ہے جو کہ خدا اور اس کے رسول کا سچا چاہنے والا ہے، جس کو صرف ذکر الہی سے غرض ہے اور وہ کسی چیز سے نہ مرعوب ہے نہ متاثر۔ اویس قرنی میرا عاشق ہے اور اللہ اسے محبت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ باتیں سنی تو اس کو خواجہ اویس قرنی کے مقام پر رشک آنے لگا اور فرمانے لگی کہ اے خدا کے حبیب، وہ شخص واقعی کس قدر عظیم ہوگا جس کے زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت کی تعریف خدا اور اس کا محبوب کرے۔ مشہور تابعی حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بار خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنی ملاقات کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ خواجہ اویس قرنی کوفہ میں مقیم تھے۔ میں نے آپ کی تعریف سنی، ملاقات کا شوق غالب ہوا اور میں ان کی زیارت کے لیے کوفہ پہنچا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ دریائے فرات پر ملیں گے۔ فرات کے کنارے پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص تنہا بیٹھا دوپہر کے وقت وضو کر رہا تھا اور کپڑے دھو رہا تھا۔ میں اویس قرنی کے اوصاف سن چکا تھا، اس لیے فوراً ہی پہچان گیا۔ ان کا جسم فربا اور رنگ کندمی تھا، سر منڈا ہوا تھا اور داڑھی گھنی تھی، بدن پر بہت بال تھے اور چہرہ بہت بڑا اور مہیم تھا۔ صوف کا پاجامہ پہنے ہوئے تھے اور صوف ہی کی ایک چادر جسم پر تھی۔ میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور میری طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پھر میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے مسافہ کرنے سے گریز کیا اور اپنے پہلے الفاظ دہرائے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مجھے ان کی حالت پر بڑا ترس آیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب میں نے رقت بھرے لہجے میں کہا کہ اویس، خدا تم پر رحمت کرے اور تمہاری مغفرت فرمائے، تو وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ حرم بن حیان، خدا تم پر رحم کرے میرے بھائی، تمہارا کیا حال ہے؟ تمہیں میرا نام و پتہ کس نے بتایا؟ میں نے عرض کیا کہ خدا نے۔ مگر اے اویس، یہ تو بتاؤ کہ تمہیں میرا اور میرے باپ کا نام کیسے معلوم ہوا؟ اس سے پہلے نہ میں نے تمہیں دیکھا ہے نہ تم نے مجھے۔ حضرت اویس نے جواب دیا کہ تمہارا نام مجھے اس نے بتایا ہے جس کے علم و خبر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ میری روح نے تمہاری روح کی طرف توجہ کی اور میرے روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ مومن کی روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں۔ میں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث مبارک سنائیے تاکہ میں اسے یاد کروں۔ حضرت اویس قرنی نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرف صحبت حاصل نہیں کی، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور تم لوگوں کی طرح ان کی زبان سے میں نے بھی حضور کی احادیث سنی ہیں، لیکن میں اپنے اوپر یہ دروازہ کھول کر محدث، مفتی اور قاضی کہلانا پسند نہیں کرتا۔ مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام ہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگے۔ میں نے درخواست کی کہ پھر قرآن حکیم کی ہی کچھ آیات سنا دیجیے۔ میرے دل میں آپ کی زبان سے قرآن سننے کا بے حد اشتیاق ہے۔ میری آپ سے محبت اور عقیدت خدا کے لیے ہے۔ میرے لیے دعا فرمائیے اور کچھ وصیتیں کیجیے۔ میری درخواست سن کر اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور چیخ مار کر رونے لگے۔ پھر فرمایا میرے رب کا ذکر بلند ہے، اس کا قول سب سے سچا ہے، اس کا کلام سب سے اچھا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ان آیات کی تلاوت کی۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین والعزیز الرحیم تک پڑھ کر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فرمایا حرم بن حیان، تمہارا باپ مر گیا، ان قریب تم کو بھی مرنا ہے، کیا خبر جنت میں جائیں یا دوزخ میں؟ ابن حیان
آدم فوت ہو گئے، حوا فوت ہو گئی، ابن حیان نوح اور ابراہیم خلیل اللہ فوت ہو گئے، ابن حیان موسیٰ اور داؤد فوت